السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اور طالبات، بایو کے پیپر کی پریزنٹیشن کی ویڈیوز کا یہ پارٹ 2 ہے۔ اس میں آپ کے ساتھ جو پیپر شیئر کر رہا ہوں وہ اپنی ڈائیگرامز کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہیڈنگز دینے کے بعد پھر سب ہیڈنگ ہے، ڈیفینیشن ہے، اسٹرکچر بنانا ہے۔ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اور راؤنڈ ٹپ مارکر سے یہ ڈائیگرام بنائی گئی، پھر لیڈ پینسل کے ساتھ شیڈنگ کی گئی اور پھر اس کے بعد اس کی لیبلنگ کی گئی ایک بڑے سیکوینس کے ساتھ، ایک خوبصورت انداز میں، اور اس کو پوائنٹر کے ساتھ یہ لیبلنگ کی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر ڈائیگرام اچھی بنی ہو تو ایگزامینر ڈائیگرام کو دیکھ کے ہی مارکس دے دیتا ہے۔ ٹھیک ہو، ڈائیگرام بالکل ٹھیک بنی ہو، لیبلنگ ٹھیک ہوئی ہو تو یقیناً اس سے نمبرات پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔ باقی پیپر پیٹرن جو پارٹ 1 میں آپ نے دیکھا اسی طرح ہی ہے کہ اس میں امپورٹنٹ ایریاز کو ہائی لائٹ کیا گیا، ہیڈنگز دی گئیں اور پوائنٹس کو یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ سینٹر میں اس کو لکھیں۔ امپورٹنٹ ایریاز کو ہائی لائٹ کیا گیا اور اسی طرح پھر کویسچن نمبر 4 میں آپ دیکھیں کہ یہ لائف سائیکل بنا ہوا ہے، پورا سٹرکچر ہے، اسی طرح لیڈ پینسل کے ساتھ شیڈ بنایا گیا، لیبلنگ کی گئی ہے۔ ٹھیک، یہ ایک پیپر بایو کا ہی، اس میں اس کی اصل خوبی اس کی نیٹنس ہے، نیٹ اینڈ کلین پیپر اور اٹیلک رائٹنگ کے اندر بہت خوبصورت انداز میں۔ اگر آپ کرسیو نہ کرنا چاہیں، زیادہ سٹائلش نہ لکھنا چاہیں یا نہ لکھنا آتا ہو تو پھر سمپل وے میں پیپر اٹیمپٹ کیجئے، آنسر ایکوریٹ ہو اور نیٹ اینڈ کلین پہ ایگزامینر کو پیپر چیک کرنے میں آسانی ہو تو انشاءاللہ یہ بھی میکسیمم مارکس لینے کے لیے ہیلپ فل ہے۔ سمپل وے میں ہیڈنگ دی گئی، سب ہیڈنگ، اور اب دیکھیے کہ جو پین کی رائٹنگ ہے بالکل ایکوریٹ انداز میں، کمپوز فارم میں اور ایک پورے سیکوینس کے ساتھ خوبصورت انداز میں یہ رائٹنگ ہے۔ تمام لیٹرز ایک جیسے ہیں، اس کی سیٹ ایک جیسی ہے، سب میں سرکل جو ہے اٹیلک فاؤنٹ کا جو بیسک تھیم ہے وہ سرکل ہے، تمام لیٹرز اسی کے مطابق ہیں۔ اہم لفظ کو ہائی لائٹ کیا گیا، پوائنٹس بنا کر چیزوں کو واضح کر دیا گیا، امپورٹنٹ ایریاز کو ہائی لائٹ کیا۔ ایگزامینر کے لیے آسانی ہے، ایگزامینر اپروچ یہی ہوتی ہے کہ جواب ٹھیک ہو اور مارکنگ میں آسانی ہو۔ یاد رکھیے گا یہ 2 پوائنٹس، ایگزامینر یہ چاہتا ہے کہ مارکس فل دے دوں گا مگر 2 شرائط۔ نمبر 1 کنڈیشن کے آنسر ایکوریٹ ہو، نمبر 2 مارکنگ میں آسانی ہو اور پیپر اچھا لگے۔ یہ پیپر دیکھیے ان دونوں پہلوؤں کو ماشاءاللہ 100% کور کرنے والا ہے۔ ہیڈنگز کو انڈرلائن کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح لانگ کویسچن سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہاں بھی وہی طریقہ کار، پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ آپ جب ایک چیز کو پورے پیج پہ پیراگراف پورا پیج بھر دیتے ہیں اور اس میں کوئی ورڈ واضح نہیں ہوتا تو ایگزامینر کو اصل جواب ڈھونڈنا پڑتا ہے، نہ اس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے، نہ وہ ایسا کرنا چاہتا ہے، الٹے نمبر کٹ جاتے ہیں، محنت بھی زیادہ لگی لیکن نمبر کم آئے۔ اب اس میں دیکھیے کہ اصل ٹو دی پوائنٹ بات چل رہی ہے، ایگزامینر کے لیے پیپر مارکنگ میں آسانی ہے، پیپر چیکنگ میں آسانی ہے۔ پھر ایک نیکسٹ پیپر آپ کے سامنے ہے جو کہ بورڈ ٹاپر ہیں اور پری میڈیکل کے اندر ان کی 2nd پوزیشن لاہور بورڈ میں تھی، بایو سبجیکٹ کے اندر پری میڈیکل میں، اور یہ ان کا بایو کا ہی پیپر آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو آپ سمپل وے میں بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بریکٹس اور انڈر لائن دونوں کو کر رکھا ہے، آپ کسی ایک میتھڈ کو اڈاپٹ کر لیں اور یوں پیپر جب سٹارٹ کرتے ہیں سبجیکٹیو سیکشن 2 یا 1 جو بھی لکھیں، شارٹ کویسچن آنسر، کویسچن نمبر اور اس کے بعد پارٹ نمبر، اس کے بعد اس کی ہیڈنگ، یہ 604 سے لکھا، باقی سب کچھ 605 سے آیا ہے۔ ڈائیگرام بنائی گئی ہے، 2nd کویسچن اسی طرح
सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन जो लिखा वो क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में डायग्राम आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज में डायग्राम बनी, और ये पॉइंटर से बनी है। इसके बाद एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ, एक बड़े अच्छे अंदाज में इसकी लेबलिंग की गई है। लॉन्ग क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं। चूँकि ये एक स्ट्रक्चर है, एक लेआउट है पेपर का, इसलिए कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, जस्ट एक आइडिया है समझाने के लिए। उम्मीद है आप अभी तक इन पेपर्स को अच्छी तरह देखकर आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो चुका होगा, लेकिन मज़ीद बेहतरी के लिए चंद एक दो पेपर और हैं, वो भी मुलाहिज़ा कर लीजिए। ये पेपर बाकी जो अभी तक आपने देखे उनसे इनमें काफ़ी डिफरेंस है कई एतबार से। ये हेडिंग्स देने का भी स्टाइल बहुत आसान और क्लीन, नीट, सिंपल, बहुत सी खूबियों का हामिल। इसी तरह बाकी पेपर इसी के मुताबिक थे। डायग्राम आपके सामने है, वही इसमें मेथड है जो पहले गुज़रा। यहाँ भी डायग्राम में लेड पेंसिल से शेडिंग की गई है, और सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हुए, और इस तरह इसके पॉइंट्स को भी वाज़ेह कर दिया गया। बहुत आसान अंदाज में, एग्ज़ामिनर के लिए बहुत इसमें आसानी है। नेक्स्ट पेपर की तरफ चलते हैं। जहाँ जहाँ डायग्राम्स की ज़रूरत है वहाँ वहाँ डायग्राम बनाई गई हैं बेहतरीन अंदाज में। डायग्राम्स की जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, डायग्राम की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसकी डायग्राम बनाने की, उतनी स्पीड से आप बना सकते हैं, उतनी नीट और एक्यूरेट बना सकते हैं। ये भी एक पेपर बायो का बड़ा खूबसूरत पेपर है। मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं जिनका ये पेपर है, वो जहाँ कहीं भी होंगे, अगर वो इस वीडियो को देख भी रहे हों तो अल्लाह उनको कामयाब फरमाए। और उन तमाम बच्चों के लिए मेरी दिली दुआएं हैं जिन्होंने मेहनत की और अपना एक सरमाया बनाया, जो बाद में आने वाले बच्चों के लिए उनकी ये चीज़ इंशाअल्लाह कारआमद है, उनके लिए सदका जारिया है। अल्लाह पाक उन तमाम बच्चों की ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए, और अपनी जहाँ जहाँ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हों कामयाब ज़िंदगी गुजारें। अपने माँ बाप के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो कामयाब फ़र्द साबित हों, मुफीद फ़र्द साबित हों, नेक बख्त हों, सआदतमंद हों। इन बच्चों की मेहनत मैंने मुलाहिज़ा की। आपके सामने मैंने इंग्लिश के पेपर्स प्रेजेंटेशन शेयर की थी, इस्लामिक स्टडीज़ की थी। इंशाअल्लाह मैथ की भी, फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, ऑल सब्जेक्ट्स की इंशाअल्लाह जितना वक्त मिलता रहेगा मैं आपसे इंशाअल्लाह शेयर करता रहूँगा। लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। किडनी से मुताल्लिक ही क्वेश्चन है। डायग्राम आप देखिए कि कितनी खूबसूरत बन रही है। ये एक पेपर सबसे ज़्यादा सिंपल अंदाज में अगर पेपर करना आप चाहें और ख़ूबसूरत अंदाज में, तो मेरे तमाम पेपर्स में ये पेपर यूनिक इस लिहाज से है कि सबसे सिंपल वे में और सबसे आसान अंदाज में अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहे, और ये चाहे कि बस मेरी प्रेजेंटेशन 5 मिनट में, 10 मिनट में साफ़ नीट बन जाए, तो इस पेपर को कॉपी कर लीजिए। देखिए, सब्जेक्टिव की हेडिंग 2 लाइंस में, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर की हेडिंग 3 लाइंस में है। आप इसको 2 लाइन में देख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लाइन यहाँ छूटी हुई है, आप ब्लैंक लाइन मत छोड़िए, कोई हर्ज की बात नहीं है। और राइटिंग पे गौर कीजिए कि किस तरह सिंपल और ख़ूबसूरत अंदाज में राइटिंग की गई। पॉइंट्स या लाइंस को कैसे खूबसूरत अंदाज में सीक्वेंस के साथ, सिमेट्री के साथ किया गया है। कोई इसमें शिफ्टिंग नहीं हो रही, कोई हवा में राइटिंग तैर नहीं रही, बहुत खूबसूरत अंदाज है। एंडिंग लाइन ड्रॉ की गई है। डायग्राम बहुत सिंपल और मुनासिब अंदाज में। लॉन्ग क्वेश्चन का टाइटल स्टार्ट हुआ इसी वे में। पूरा पेपर नीट एंड क्लीन, कहीं कटिंग नहीं है। आप देख लीजिए कि ये एक बड़ी आसान सी मिसाल है उन बच्चों के लिए जो अपने
پیپرز کو نیٹ، کلین اور ایکسیلنٹ بنانا چاہتے ہیں اپنے بہترین مارکس کے لیے. یہ ایک پیپر ذرا اسٹائلش انداز میں ہے، جو بچے اس کو اڈاپٹ کر سکیں، پریکٹس پہلے کر سکیں، ان کے لیے ہے. کرسیو رائٹنگ میں ہیڈنگز دی گئی ہیں، زیادہ لائنز بھی نہیں چھوڑی ہوئی، یہ بیسٹ وے ہے. اور اس کے بعد رائٹنگ دیکھیے کہ ساری رائٹنگ ایک سٹائل میں، ایک انداز میں، نہ بہت زیادہ بڑی رائٹنگ ہے نہ بہت زیادہ چھوٹی رائٹنگ ہے، اور ایک سیکوینس کے ساتھ ساری رائٹنگ چل رہی ہے. اہم الفاظ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ڈائیگرام بنائی گئی، لیبلنگ بہت خوبصورت انداز میں کی گئی. فرسٹ پیج پر کویشچن آیا، اس کی ہیڈنگ ایک، اس کا آنسر پیراگراف میں آیا، اور فرسٹ پیج پہ ہی فرسٹ امپریشن، بہترین امپریشن دیا گیا ایک خوبصورت ڈائیگرام کے ساتھ. سیکنڈ کویشچن اسی انداز میں، ہر چیز اپنی جگہ پر بالکل فٹ ہے. ایسا پیپر کہ ایگزامینر دیکھتا ہی رہ جائے. اور جب آپ نے آنسر ایکوریٹ لکھا ہو، رائٹنگ پریزنٹیشن آپ کی ایکسیلنٹ ہو، پیپر مارکنگ میں آسانی ہو، تو وہ آپ کو میکسیمم نمبر کیوں نہیں دے گا؟ ایگزامینر آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا، آپ کی رائٹنگ پریزنٹیشن ہی سب کچھ ہے. انشاءاللہ اگر آپ اس میتھڈ کو اڈاپٹ کریں اور پوری محنت اور دلی لگن کے ساتھ کام کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ بھی بورڈ میں ٹاپ کریں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر کتنی محنت ہوئی ہوگی. خوب دن رات محنت کے بعد یہ ثمرہ حاصل ہوتا ہے. بہت محنت کے ساتھ. ظاہر ہے کہ فرسٹ ٹائم انہوں نے ایسی ڈائیگرام نہیں بنائی ہوگی جناب، اس پر خوب محنت ہوئی ہوگی، اسٹرگل کی ہوگی، پھر کہیں جا کر اس حد تک نیٹ کام کرنے کا موقع ملا ہوگا. تو عزیز طلبہ، محنت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو سب کچھ سکھا دیتی ہے. ہمت سے کام لیں، کوشش کو اپنا شعار بنائیں. فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں چلنے کی پوری کوشش کرتا ہے ہم اس کو ضرور راستہ عطا کرتے ہیں. جب ہم محنت کو اپنا شعار بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس سے بہتر پریزنٹیشن کے ساتھ پیپر انشاءاللہ اٹیمپٹ کرنے والے بن جائیں گے، اس سے بہتر انشاءاللہ. لیکن محنت، کوشش، ہمت، اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے. اپنے والدین، اپنے ٹیچرز کی دعائیں لیجیے، ان کی خدمت کیجیے، اور زندگی ایک اچھے اور بڑے مقصد کے ساتھ گزاریے. عزیز طلبہ، میں لاسٹ میں آپ کے ساتھ پیپر شیئر کر رہا ہوں جو کہ ایک اٹیمپٹ پیپر ہے، اور یہ پیپر اٹیمپٹ کیا گیا ہے، اس کی مارکنگ کی گئی ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ 84 نمبر ہیں آؤٹ آف 85، اور پورا پیپر چیک کر کے پڑھ کر جب اس کو مارکس دیے گئے ہیں. اور یہ سارا پیپر یہ اسائنمنٹ نہیں بلکہ چیک پیپر ہے. سمپل وے میں، خوبصورت انداز میں اس میں پارٹ نمبر لکھا گیا، پھر اس کے بعد یہ ہیڈنگ دی گئی اور آنسر لکھا گیا، امپورٹنٹ ایریاز کو ہائی لائٹ کیا گیا. میں جلدی سے آپ کو پورا پیپر کا ویو ایک بار دکھا دیتا ہوں. جہاں جہاں بھی اہم لفظ تھے، اہم جملے تھے، ان سب کو 604 مارکر سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے. آپ سمپل مارکر بھی، راؤنڈ ٹپ مارکر بھی یوز کر سکتے ہیں. اور کوشش کیجئے کہ پیپر میں کٹنگ نہ ہو، کٹنگ سے ایوائڈ کیجئے، کیونکہ کٹنگ سے نمبر بھی کٹتے ہیں، ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، پیپر کی پریزنٹیشن خراب ہوتی ہے، رائٹنگ سپیڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. اس لیے کٹنگ نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیوز میں یہ ٹاپک بھی زیر بحث لائیں گے کہ پیپر میں کٹنگ کیوں ہوتی ہے اور کیوں نہیں ہونی چاہیے، اور کٹنگ سے کیسے بچ سکتے ہیں. انشاءاللہ ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید رہے گی. میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو آج کی اس ویڈیو سے انشاءاللہ علمی اور عملی طور پر فائدہ پہنچائیں گے. آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اپنی تعلیمی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی اپنی اپنی فیلڈز کے اندر کامیابی عطا فرمائے، محنت اور ہمت کی توفیق عطا فرمائے.
دل لگا کر پڑھنے کی میں آسانی عطا فرمائے، مشکلات سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جو اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ پاک ہی نفع دینے والا ہے، نقصان سے بچانے والا ہے، اسی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اور آپ سے بھی دعا کا متمنی ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔